جی میرا نام رضوان اصغر ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ بائبل مقدس کے عہد نامہ قدیم میں امثال کی کتاب کے باب 21 کے آیت 18 میں یہ بات لکھی ہے کہ شریر صادق کا فدیہ ہوگا اور دغاباز راست بازوں کے بدلے میں دیا جائے گا۔ اب پاسٹر صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ یسوع المسیح علیہ السلام ہمارے گناہوں کے عوض فدیہ کے طور پر دیے گئے ہیں اور ہمارے لیے ہمارے گناہوں کا کفارہ انہوں نے دیا ہے، تو کیا بائبل کے اس ورس کی روشنی میں یا اس ورس کی روشنی میں یا اس ورس کے تناظر میں کیا یسوع علیہ السلام شریر اور دغاباز نہیں ٹھہرتے؟ ہم مسلمان تو ایسا تصور نہیں رکھتے، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن آپ کی بائبل مقدس میں یہ بات لکھی ہے کہ شریر صادق کا فدیہ ہوگا اور دغاباز راست باز کے بدلے میں دیا جائے گا۔ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ یسوع ہمارے بدلے میں دیا گیا اور اس نے ہمارے گناہوں کا فدیہ دیا، تو کیا وہ شریر اور دغاباز نہیں ٹھہرتے؟ جی شارٹ ٹائم کی وجہ سے حکیم صاحب کہہ رہے کہ میں نے یہ پوچھا تھا، آپ بات کو گول کر کے خدا کے کلام میں اگر ایسا لکھا ہوا ہے تو لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور مسیح یسوع، میں اب آپ کا بڑا اہم پوائنٹ تھا تو اب میں اس کا جواب چلو موقع مل گیا تو مجھے دینے دینا، کیونکہ بہت ساری چیزیں تو رہ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے تو پہلے کہا کہ مجھے بڑا ٹائم چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس بات کے لیے بھی بڑا ٹائم چاہیے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے لکھا گیا ہے کہ وہ آدمی میں حقیر اور مردود لوگ اس سے گویا روح پوش تھے، روح پوش ہو گئے، اس نے اپنے بھی، اس نے شاگرد بھی روح پوش ہو گئے، بعد کے ساتھ اس کی تحقیر کی گئی۔ یسایہ 53 پر رضوان بھائی آپ مناظرہ کر چکے ہیں تو یہ باتیں تو آپ کو رٹی ہوئی ہوں گی، ٹھیک ہے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا سمجھا، ستایا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا، ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے وہ گھائل کیا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ بھئی اس نے گناہ نہیں تھا کیا، اس نے گناہ نہیں تھا کیا، نہ وہ لعنتی تھا کہ اگر وہ گناہ کرتا تو لعنتی بنتا، نا وہ پھر تو کہ دوسروں کی خطائیں کیسے اٹھا سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ خدا نے اس کو ایسا اس کے حق میں ایسا لکھا بھی، جو اس کے حق میں لکھا تھا وہ ایسا پورا ہوا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی، یہ صرف میں نے نہیں پائی، آپ نے بھی، آپ بھی پا سکتے ہیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، خداوند نے ہم کو اس کی، خداوند نے ہماری ساری بدکاری اس پر لاد دی، ہماری ساری بدکاری، جو بدکاری ہماری تھی، شریر تو ہم تھے نا، ہماری نجات کے لیے اسے شریر ٹھہرایا، جب اس پر بدکاری تو وہ چلا اٹھا، کہ میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، کیونکہ اس پر ہماری ساری بدکاری لدی ہوئی تھی، وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی، اس نے منہ نہ کھولا۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اگر آپ ایک بکرا لے جاتے ہیں قربانی کرنے کے لیے تو اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا، جی اس نے گناہ نہیں کیا ہوتا، ٹھیک ہے، پھر بھی وہ آپ کے فدیے میں دیتا، پھر بھی آپ اس کا سر صدقہ آگے دیتے اور خدا قبول بھی کرتا آپ کا سر صدقہ، ٹھیک ہے، ستایا ہوا اس کو برداشت کیونکہ منہ کھولا، برے کی طرح اسے ذبح کرنے کے لیے وہ بھیڑ جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے خاموش رہتی ہے، وہ بھی خاموش رہا، وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، بھئی اب انجیلیں پڑھ لیں، یہی کچھ ہے، سارا کچھ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو اس کے حق میں پیشن گوئیاں تھیں جو پوری ہونا ضرور تھیں، ٹھیک ہے۔ آپ مسلط دیکھیں، مسلط یہ ہے کہ خدا آپ کو نجات دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، مسلط یہ ہے کہ خدا آپ کو، اس کی قبر بھی جو شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، وہ خود شریر نہیں تھا مگر اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان، وہ اپنی موت میں تھے کہ آپ اس کو پڑھ لیں، یہ اس میں کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہاں جی۔ تسر أسارير وجه صبيح
تسر أسارير وجه صبي سبيل الدموع سبيل مريح تنهى